انسان کی مرد یا عورت کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے یعنی جنسی خواہش کو پورا کرنا، اس کو ایک ڈسپلن میں لا کے بند کر دیے، جس کو جنسی انضباط کہتے ہیں، سیکس ڈسپلن۔ یہ کیوں کہا؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کو چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایک آسان نکاح ہم نے نکاح تحریک شروع کی ہے، باہر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو پروفائل کا سیمپل بھیجوں گا، آپ اپنا یا اپنے بچے بچی کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ اس پہ بھیجیں گے، اور ساتھ میں جو اگلی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کلیئر کر کے لکھیں گے۔ محبت کرنے والی ہوں، الولود زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں۔ فرمایا فَإِنِّي مُفَاخِرٌ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فرمایا کہ روز قیامت میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج کا موضوع اسلام کے اندر نکاح کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے مسائل اور احکام کیا ہیں، اس سے متعلق ہے۔ خطبہ صدر کے اندر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نور کی ایک آیات تلاوت کی، اور اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ 6 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات ترجمے کے ساتھ رکھوں گا، پھر اس کے بعد 6 احادیث مبارکہ بما ترجمے کے رکھوں گا جو کہ نکاح سے متعلق ہیں، اس کے مسائل اور اہمیت اور فضائل سے متعلق ہیں، جس میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرے حصے کے اندر نکاح کا معنی کیا ہے اور اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ تیسرے حصے کے اندر نکاح کی اہمیت کیا ہے، آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں دین اسلام نے نکاح کی شکل میں کیسا خوبصورت اور بہترین ایک نظام متعارف کروایا ہے کہ جس سے انسان کی جتنی جملہ ضروریات ہیں ان سب کو کس انداز میں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے پورا کرنے کا بندوبست کیا ہے، اس کی اہمیت سے واضح ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر نکاح کا شریعت میں طریقہ کیا ہے، نکاح میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کون سی غیر شرعی رسومات ہیں جن کا تعلق ہمارے کلچر سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر میں آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھوں گا، ریکمنڈیشنز رکھوں گا خلاصے کی شکل میں، جو پورا ہمارا آج کا جو خطبہ ہوگا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور 6 نمبر پر ایک انیشیٹو جو کہ ہم نے لیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، آسان نکاح تحریک کے عنوان سے ایک فورم آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصد ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے جوان بچوں بچیوں کے یا اپنے نکاح اور رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں تو وہ ہمیں پروفائل بھیج سکتے ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ یہ خدمت ہے جسٹ کمیونٹی سروس کی غرض سے، اس کی مختصر آپ کے سامنے جو ہے اس کا تعارف رکھنا مقصود ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے سے متعلق ہے۔ 3 قرآن مجید کی آیات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی سورۃ النساء کی پہلی آیہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کس رب سے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، سب سے پہلے ایک جان بنائی، ایک انسان بنایا، وخلق منہا زوجہا، اس سے اس کے جوڑ کو پیدا فرمایا، یہ 2 ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس جوڑے سے ہم نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھو اب تم اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا،
ان اللہ کان علیکم رقیبا کہ اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ سورۃ نساء کی پہلی آیت جو آپ علماء اکرام سے، نکاح خانوں سے، نکاح کی تقریب میں ان سے سنتے ہیں، اس کے اندر صرف دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے اگلی آیت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایک جوڑے سے بے شمار مرد اور عورت پھیلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ یہ فطری چیز ہے اور فطرت کا تقاضا ہے، یہ عین فطرت ہے۔ اور دین اسلام نے نکاح کا انسٹیٹیوشن، طریقہ کار متعارف کروا کے انسان کی، مرد یا عورت کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے، یعنی جنسی خواہش کو پورا کرنا، اس کو ایک ڈسپلن میں لا کے بند کر دیے، جس کو جنسی انضباط کہتے ہیں، سیکس ڈسپلن، کہ جس میں مرد اور عورت دونوں غیر اخلاقی حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر امن کی راہیں کھلتی ہیں۔ ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے بے شمار مرد و عورت کو پھیلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی انسانی حقوق کے نام پر ذیلی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ فقط انسان کی خواہشات کو مقدم رکھتی ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی فطری طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو، مرد کا مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، عورت سے عورت کا جنسی لذت حاصل کرنا، یہ غیر شرعی ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور شریعت کے اندر اس جرم کی سزائیں بھی متعین کی گئی ہیں۔ گےازم اور لیزبین دونوں شریعت میں حرام ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے ان کو انسانی حقوق کے نام پہ جتنا مرضی پھیلایا جائے۔ دنیا بھر میں ایک ادارہ ہے LGBTQ جو خود کو انسانی حقوق کا پرچارک کہتے ہیں، حقیقت میں وہ انسان کی جنسی آزادی کو اور انسان کی سفلی جذبات اور خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے کہ بے حد و حساب ہو، کوئی کسی کی عزت نہ رہے، صرف اور صرف انسان ہے اور اس کی خواہش ہے۔ ایک تو اس بات کی نفی ہو گئی اس آیہ سے۔ دوسری یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کو متعارف کروایا ہے نکاح کے انسٹیٹیوشن کو قائم کرنے کے لیے، اور اس آیہ کے اندر 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے۔ آیہ کا آغاز بھی یا ایھا الناس اتقوا سے شروع ہو رہا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ آیت کا اختتام واتقوا اللہ الذی تساءلون پھر تقوی کے اوپر ہو رہا ہے۔ کیا مطلب کہ مرد اور عورت کا یہ جو بندھن ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہے، زندگی بھر کا ایک ان کا ساتھ ہے، یہ اس وقت تک نبھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا ڈر دونوں کے اندر موجود نہ ہو۔ مرد ہے، اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، عورت ہیں، اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے سے مطالبات، یہ انسان کو انسان سے جدا اور انسان کو انسان کا مخالف بنانے میں مدد دیتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب کہ انسان کی زندگی ڈسپلن میں تب آتی ہے جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جہاں پہ اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، تو وہ انسان، چاہے اس کی کاروباری زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، چاہے اس کی خاندانی زندگی ہے، وہ بے لگام ہوتی ہے، اس کے اندر ڈسپلن آ ہی نہیں سکتا۔ انسان کی خواہش پہلے ہوتی ہے جب بھی اس کے اندر اللہ کا ڈر انسان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ یہ ہے سورۃ النساء کی آیہ نمبر 1، سب سے پہلی آیہ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، 24واں پارہ ہے، 18واں پارہ ہے، معاف کیجیے گا، 18واں پارہ ہے، سورۃ النور ہے، یہ سورہ نمبر 24 ہے، اس کی آیہ نمبر 32 پڑھیے آپ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جتنے ایّم ہیں، بے نکاحے ہیں، یعنی مرد ہے وہ اکیلا ہے، عورت ہے وہ اکیلی ہے، نکاح نہیں ہوا، چاہے وہ کنوارے ہی ہیں یا پھر ان کی سپریشن ہو چکی ہے، اس کے لیے عربی میں ایّم کی اصطلاح متعارف کروائی گئی۔ فرمایا منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، جتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں، جتنی ایسی اللہ کی بندیاں ہیں، وانکحوا، ان کے نکاح کرواؤ، نکاح کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرو۔ فرمایا منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یاد رکھ لو اگر وہ نکاح سے پہلے فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، کچھ نہیں ہے، وسائل کی قلت کا رونا رو رہے ہیں، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت رزق کا
दरवाज़ा और रिस्क का रास्ता खोल देते हैं। इस आयत से भी दो बातें हमें मालूम होती हैं, वो मैं आपके सामने रख के फिर तीसरी आयत पे आता हूँ। इससे एक चीज़ तो हमें ये मालूम होती है कि निकाह की तरगीब देना, निकाह में ताउन करना और निकाह के अंदर सहूलत फराहम करना, ये दीन इस्लाम के अहकामात में से एक अहम तरीन हुक्म है। और दीन इस्लाम के जो माशरती अहकाम हैं ये उसकी रूह के ऐन मुताबिक है। इसलिए जितने भी लोग जो ज़रूरत वाक़तन रखते हैं कर्ज़ की शक्ल में अपने निकाह में सहूलत के लिए, तो अगनिया और मालदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, चाहे वो अपनी तरफ से तोहफ़तन उनको दें या आसान कर्ज़ के तौर पर उनको दें, ताकि मुआशरे के अंदर निकाह आम हो, निकाह करना आसान हो और ज़िना मुश्किल हो। एक बात इससे मालूम होती है। दूसरी बात जो इस आयत से मालूम होती है वो उस सवाल का जवाब है जो कि इस वक्त हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में एक बहुत बड़ा हवा बन के खड़ा हुआ है। जब भी निकाह की बात आती है तो कहते हैं जी अपने पाँव पे तो खड़ा हो ले, अभी डिग्री तो कंप्लीट हो जाए, अभी फ़लाँ सोसाइटी में घर तो मिल जाए, अभी फ़लाँ मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की जॉब तो लग ले, पाँव पे तो खड़ा हो जाए। अब ये पाँव पे खड़ा होने का जो तसव्वुर है इसकी कोई हद नहीं है। सोसाइटी के हर एक तबके में इसकी तारीफ जुदा है। कोई कहेगा लाख तनख्वाह हो जाए तो पाँव पे खड़ा होना मतलब होगा, कोई कहेगा 5 लाख हो जाए, कोई कहेगा करोड़ हो जाए। इसकी तो कोई हद और हैसियत ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया याद रखो इन यकूनु फुक़रा, अगर वो फ़कीर भी होंगे जब तुम निकाह करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए रिस्क के रास्ते और दरवाजे खोल देंगे। ये अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया है, जिसको हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। तो इस आयत से ये दो बातें मालूम हुई। उसके बाद एक तीसरी आया है, ये सूरतुर रूम है, पारा नंबर 21 है, सूरतुर रूम सूरा नंबर 30 और उसकी आया नंबर 20 से 25 का मुताला आज ही कर लीजिए। सूरा रूम का तीसरा रुकू है, वो लड़ी की तरह इतने खूबसूरत अंदाज में परोया हुआ है कि इंसान की तबीयत खुश हो जाती। अब आज ही जाइए उसका तर्जमा ज़रूर पढ़िए। तीसरा रुकू है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत की निशानियों का बयान फरमाया। वमिन आयातिही, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है, ज़मीन व आसमान की तख्लीक की अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि उसने इंसानों को मुख्तलिफ़ रंगों नस्लों में पैदा फरमाया। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अता की। इस रुकू का आगाज़ किस निशानी से होता है? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। फरमाया अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े पैदा किए हैं, मर्दों के लिए औरतें, औरतों के लिए मर्द पैदा किए हैं। फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उन औरतों की तरफ सुकून हासिल करते हो। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और उसने इस रिश्ते को तुम्हारे दोनों के दरमियान मवद्दत, गहरी महब्बत और रहमत, एक दूसरे के लिए शफीक और मेहरबान होना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह जज्बा तुम दोनों के अंदर पैदा किया। अब इस आया से भी दो बातें मालूम होती। एक बात ये कि अल्लाह ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ये मुज़क्कर का सीगा है, तुम मर्द उन औरतों की तरफ सुकून हासिल करते हो। अब बेसिकली तो मर्द औरत की ज़रूरत है और औरत मर्द की ज़रूरत है। औरत मर्द को चाहती है, मर्द औरत को चाहते हैं, जिनसी ज़रूरत तो दोनों की है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को कहा कि तुम उनकी तरफ सुकून हासिल करते हो। ये क्यों कहा? फरमाया कि इसकी वजह यह है कि घर को चलाना यह मर्द की ज़िम्मेदारी है, नानो नफ़का यह मर्द की ज़िम्मेदारी है। औरत की ज़िम्मेदारी सारी की सारी ये मर्द ने पूरी करनी है। औरत की जो ज़रूरियात हैं मर्द उसके लिए प्रोटेक्टर है, निगरान है और निगहबान है। अगर इसके साथ आप सूरह निसा की आयत मिला लें जिसमें फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, जो मर्द हैं वो औरतों पर प्रोटेक्टर हैं, मुहाफिज हैं, निगहबान हैं, निगरान हैं, मसऊल हैं, जवाबदेह हैं अपनी औरतों के लिए। फरमाया कि कव्वामून अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़, एक तो ये है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। दूसरा ये व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि मर्द औरतों पर अपने मालों को खर्च करते हैं। इससे मालूम ये हुआ कि घर की माली कफ़ालत असल में मर्द की ज़िम्मेदारी है, औरत की ज़िम्मेदारी नहीं। अभी मैं आपको फतवा नहीं दे रहा हूँ कि औरत का जॉब करना हराम है, उसका पैसा कमाना हराम है, बाहर जाएगी। वो आप अलग से मेरे से मसला पूछेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको तब बताऊँगा, या जब मौजू होगा
کہ عورت کیا گھر سے باہر جا سکتی ہے، کس مقصد کے لیے جا سکتی ہے، وہ بات تب ہوگی. ابھی صرف اس آیت تک محدود رہتے ہیں. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مرد اپنا مال عورت پر خرچ کریں گے، کیونکہ اللہ نے مرد کو ظرف دیا ہے کہ وہ خوشی سے، خوش دلی سے اپنا مال گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. اس کی پہلی تنخواہ لگے، اس کے بعد چند پیسے آئیں، سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی کیا ضروریات ہیں. سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیچر کا اصول ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے کہا کہ تم مرد ان عورتوں کی طرف سکون حاصل کرتے ہو. دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس رشتے کو، نکاح کو اللہ رب العزت نے تمہارے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت بنایا ہے. باہمی مودت کہتے ہیں گہری دوستی کو، فرمایا، اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. عورت کا اولی مقصد یہ ہونا چاہیے کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے کہ میرا خامند کن باتوں سے راضی ہوتا ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے کہ میری بیوی کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے. تو اب یہ گھرانہ شاندار گھرانہ ہوگا. یہ دو باتیں اس سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 جو میں نے آپ سے عرض کی کہ 20 سے 25 اس رکوع کو جا کے پڑھیے گا، ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں آپ کے سامنے 6 احادیث مبارکہ رکھتا ہوں. سب سے پہلی جو حدیث ہے یہ آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی. بخاری شریف میں کم از کم یہ 2 جگہ پر موجود ہے، 5065 اور 5066. مسلم شریف میں یہ 2 جگہ پر موجود ہے، 3398 اور 3400. یہ 2 جگہ پر موجود ہے. یہی حدیث آپ کو ابو داؤد شریف میں مل جائے گی 2046 اور دیگر کتب احادیث میں مل جائے گی. بڑی مشہور حدیث ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فلیتزوج، فرمایا کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، اس کے 2 فائدے گنوائے. ایک تو یہ کہ یہ نظر کو جھکاتا ہے. نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. جب نظر آوارہ ہوتی ہے تو انسان خواہشات کا قیدی اور غلام بن جاتا ہے. پھر اس کی ضروریات سے بڑھ کر کے اس کی خواہشات کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کسی کا مال پر بڑھ جائے، کسی اور کی عزت پر بڑھ جائے. تو اس لیے فرمایا جو نکاح ہے یہ نظر کو جھکانے میں معاون ہے. دوسرا فائدہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح. پھر فرمایا اس کے ساتھ، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کثرت کے ساتھ رکھے. فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کی جنسی طاقت کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. انسان اللہ سے حیا کرتا ہے گناہ کی طرف جاتے ہوئے. فرمایا وہ تب تک روزے رکھے. یہ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری جو حدیث پاک ہے یہ سنن ابی داؤد شریف کی ہے، حدیث نمبر 220، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تزوجوا، کس طرح کی عورتوں کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا چاہیے. تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو، ایسے قوم قبیلے خاندانوں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو کہ جہاں کی عورتیں محبت کرنے والی ہوں، خاوند سے زیادہ مطالبات کرنے والی نہ ہوں. ودود، محبت کرنے والی ہوں. الولود، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں. فرمایا فإنی مفاخر فإنی مکاثر بکم الامم، فرمایا کہ روز قیامت میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا. یہ ایک حدیث پاک اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تیسری جو حدیث پاک ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1089 ہے، 99. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح، لوگوں نکاح کو علی الاعلان کرو، لوگوں کے سامنے. اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کو لوگوں کے سامنے کرو. وجعلوہ فی المساجد، اور اس کو مساجد کے اندر منعقد کرو. فرمایا تیسرے نمبر پر یہ بات کہ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، کہ تشہیر کی غرض سے، تاکہ لوگوں کو محلے میں پتہ چلے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. اگر اس کے لیے دف کی ضرورت پڑے تو وہ بھی بجاؤ. مطلب یہ کہ آپ کے معاشرے میں رائج جو بھی طریقہ ہے
تشہیر کا تم اس طریقے سے لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی کے ساتھ عقد ہونے جا رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ اب دف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناچ گانا، انڈین گانے اور کھلم کھلا اور دھوم دھڑکا اور جناب دیگر جو ہمارے معاشرے میں جتنی غیر شرعی چیزیں ہیں اور گناہ ہیں، جس کو آج کے ہمارے معاشرے نے نکاح کا ضروری حصہ سمجھ لیا۔ ہم جاتے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے، لاکھوں کا جناب ہال بک ہے اور جناب ہزاروں لاکھوں ڈی جے کے اوپر اور پھر تصویروں والے کیمرے کے اوپر۔ اور بھئی نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ نکاح کی تقریب کا منعقد ہونا، لیکن کیا ہے کہ اب نکاح خواہ کو ان سب چیزوں کے مطابق چلنا ہے، مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو ان سب چیزوں کے مطابق چلنا ہے۔ اب اس کو کیمرے والا جس اینگل سے تصویر لے اس کو بھی نہیں روکنا، ڈی جے جب مرضی بجائے اس کو بھی نہیں روک سکتے مفتی صاحب۔ جناب بارات کدھر پہنچ گئی ہے؟ جناب بارات کالا چکر کو کراس کر گئی ہے، بابو صاحب کو کراس کر گئی ہے، ٹھوکر کراس کر گئی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی مہربانی ہے، جو لڑکے کا ابو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، بہت ڈسپلن ہے، آپ نے پلیز وہاں پہ 6 بجے پہنچ جانا ہے۔ یار اللہ کے بندے، میری نماز کا وقت ہے۔ مفتی صاحب آپ کی مہربانی، یہ کون سا روزانہ کی جو ہے نا، یہ ایک دفعہ آپ پلیز ہمیں شرمندگی سے بچائیں، آپ وقت پہ وہاں پہنچے۔ مفتی صاحب وہاں پہنچے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب جناب گانا دھوم دھڑکا وہاں پہ چل رہے، انڈین گانے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی گانے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ مفتی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آ رہے ہیں جناب، وہ بابو صاحب کو کراس کر لی، یہ کراس کر لی، مفتی صاحب کی مغرب بھی گئی ہے، عشاء بھی گئی۔ پاکستانی کبھی وقت سے پہنچتے نہیں ہیں، انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے بیچاروں نے، الا قلیل، ٹھیک ہے۔ اور پھر مفتی صاحب کو اجازت نہیں ہے، اگر وہ بات کریں گے، یہ مولوی کتنا بدتمیز ہے، اس کو تمیز، ان کو سوک سینس نہیں ہے ان لوگوں کے اندر۔ یہ جو مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں نا، ان کو اخلاقیت کا پتہ، ان کو پتہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ چلتے کیسے۔ یہ لوگوں کو سیدھا جواب دیتے ہیں، منہ پہ بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے یہ باتیں بھی سننی ہیں، یہ ساری باتیں، یہ ہمارے معاشرے کے ڈارک اسپیکٹ ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ کس قدر ہمیں وہاں پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں میمز بنا کے، تصویریں بنا کے کہہ رہے ہیں تو یہ مفتی صاحب دیکھو ادھر وہ چل رہا تھا میوزک اور ساتھ چل رہا تھا، مفتی صاحب نے 2 گھنٹے انجوائے کیا اس کو، اور مصلی پہ اور ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ یہی لوگ، بھئی بلانے والا کون تھا؟ اب مفتی صاحب اگر اس وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، دیکھیں جی یہ زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتے یہ لوگ، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مسیتڑ ہے، بس ان کو مسجد کی حد تک رکھو ان کو، مطلب مولوی نو کسی پاس چھڑنا نہیں ہے اس معاشرے نے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ وَنْعَقِدُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کو نکاح کو مساجد کے اندر منعقد کرو۔ آج تک آپ دیکھ لیں کہ کرسچینٹی ہم سے 600 سال پرانی ہے، یعنی 650 سال کا فاصلہ ہے حضور پاک علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں۔ آج تک یعنی اس وقت دنیا میں مادی اعتبار سے سب سے زیادہ ڈیولپڈ، ہائیلی سائنٹیفک اور اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والی جو کمیونٹی ہے نا وہ کرسچینز ہیں۔ اور آج تک ان کے ہاں چاہے وہ پرنس اور پرنسز کا نکاح ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے جو مذہبی اسکالر ہوتا ہے پادری کے سامنے آتے ہیں، وہ چرچ میں آ کر کے کرتے ہیں آج تک۔ لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ او بھائی فرض واجب تو نہیں ہے نا مسجد میں، فرض واجب تو نہیں ہے نا، سنت ہے نا، مستحب ہے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے جناب، فرض واجب تو نہیں ہے۔ ایک اللہ والے لکھنے لگے کہ ہمارے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جو بہت بڑے بڑے فرق ہیں، ان میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے ہمارے اور ہمارے کابرین کے بیچ میں کہ وہ لوگ سنت کو سنت سمجھ کر کیا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ ہم اپنا لیں، اور ہم سنتوں کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، بھئی سنت ہی ہے نا، فرض واجب تھوڑا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے بندوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں ہزاروں حکمت ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تم سمجھتے ہو مولوی ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، مولوی اپنی بات نہیں کر رہا ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ کہنے والے کو نہ دیکھو، جس کی بات ہو رہی ہے اس کو دیکھو، اس کا حیا کرو۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ مساجد کے اندر کرو، اور بھائی تمہیں لاکھوں کا خرچہ تمہارا بچ جائے گا، اسراف سے بچ جاؤ گے، فضول خرچی سے بچ جاؤ گے۔ ایک جگہ وہ ہے کہ تم اپنی بچے کی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو، وہاں پہ ڈھول ڈھمکا ہے، ساری وہ غیر شرعی رسوم ہیں، وہاں پہ جناب غیبت کا ماحول ہے، اور وہاں پہ جناب بد نظری کا ماحول ہے، ساری وہ چیزیں ہیں جو شیطان کو خوش کر رہی ہیں۔ آپ اس جگہ سے اپنی بچی کو رخصت کر رہے ہیں۔ ایک وہ جگہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہیں، نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، باجماعت نماز ہے،
سب کے سب تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے آئے ہوئے، پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں، فرشتوں کی محافل ہے، آپ وہاں سے نکاح کر کے بچی اور بچے کو نئی زندگی کی دعا دے رہے ہو۔ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ فیل دا ڈفرنس، اس فرق کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی، روحانی، ہر اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مساجد کے اندر نکاح کی تقریب کو منعقد کرو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حدیث پاک رکھ دی۔ اس کے بعد چوتھی حدیث پاک، یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 3097 ہے۔ یہ سن لیجئے، فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ، نکاح جو سب سے بہترین ہے وہ ہے جس میں برکت سب سے زیادہ ہے۔ دوسری بات وَأَيْسَرُهَا مُؤْنَةً، اور سب سے زیادہ آسان نکاح وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم مشقت اٹھائی گئی ہے، اللے تللے کم ہیں، اسراف اور فضول خرچیاں جس میں کم ہیں، لوگوں کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر ٹارچر نہیں کیا گیا، وہ نکاح فرمایا کہ سب سے بہترین ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث نمبر 5090، یہ سن لیجیے 5ویں حدیث، فرمایا تنکح المرأۃ، عورت کے ساتھ نکاح کرو تم لِأَرْبَعِین، 4 چیزیں دیکھ کے۔ نمبر 1 لِمَالِہَا، مالی اعتبار سے کف دیکھو، وَلِحَسَبِهَا، حسب و نسب خاندان کا کف دیکھو، وَلِجَمَالِهَا، حسن اور خوبصورتی میں کف دیکھو، وَلِدِینِهَا، اور دینی اعتبار سے کف دیکھو کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دینی اعتبار سے برابر ہیں کہ نہیں ہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تَرِبَتْ يَدَاکَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یہ تنبیہ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ تم ان 4 میں سے دین کو ترجیح دو، کہ جہاں پر دین زیادہ نظر آئے، اللہ کے احکام زندہ ہوں جس گھر میں، تم وہاں پر رشتہ کرو۔ باقی 3 بھی آپشن دی گئی، مال، حسن و جمال اور نسب۔ ہم کن چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں؟ پیسے بہت ہوں، گھر بڑا ہو، سوسائٹی میں ہو، مال اتنا ہو، جاب بڑی ہو، لڑکی جاب کرتی ہو، لڑکا لاکھوں کماتا ہو، ہم ان 3 چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں جس کو حضور پاک علیہ السلام نے جن کو سیکنڈری حیثیت دی۔ حضور نے ترجیح دی ہے دینی اعتبار کو، ساتھ میں یہ بھی ڈانٹا تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، کہیں دوسری چیزوں کی طرف نہ چلے جانا۔ جو یہود ہیں وہ مال کو دیکھتے ہیں، جو نصارہ ہے وہ حسن کو دیکھتے ہیں، جو ہندو ہیں مشرکین ہیں وہ ذات پات کو دیکھتے ہیں۔ اب مسلمان نے اپنی چوائس کیا دی حضور نے کہ تم نے دین کو دیکھنا ہے۔ اب یہ پیمانہ ہے ہمارے سامنے، ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ ہمارے گھرانے میں 99% رشتوں کے حوالے سے ترجیحات کیا چیزیں، کیا دین کو دیکھتے ہیں؟ الا قلیل۔ 6ٹھی حدیث پاک، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یا علی، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تاخیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ فرمایا نمبر 1 الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت داخل ہو جائے تو جلدی سے نماز کی تیاری شروع کرو، متوجہ ہو جاؤ، اس کو لنگر آن نہ کرو۔ دوسری چیز فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو پڑا نہ رہنے دو، وہ اللہ کی امانت ہے، اس کے سپرد کر دو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ والایم اذا وجدت لها کفوا، ایم بے نکاح بچہ یا بے نکاحی بچی، مرد یا عورت جب ایم ہوں، ان کے لیے جیسے ہی کوئی رشتہ مل جائے تو اس کے بعد پھر اس میں تاخیر نہ کرو، فوراً سے تاریخ پکی کر کے ان کا نکاح کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 6 احادیث مبارکہ رکھی۔ اب نکاح کی اسپرٹ کو سمجھیے۔ نکاح کے اہل لغت نے متعدد معنی لکھی ہیں۔ نکاح کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے یکجاں ہو جانا، باہم مل جانا، اکٹھے ہو جانا، یہ نکاح کا لغوی مطلب ہے۔ نکاح کا اہل لغت نے ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ بارش کا آ کر کے زمین کے اندر مل جانا۔ اب بارش اور مٹی 2 الگ الگ چیزیں تھیں، دونوں آ کے مل گئے، ایک دوسرے میں جذب ہو گئے، یہ نکاح کا رشتے کی یہ خوبصورتی ہے۔ نکاح کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند کا آ کے آنکھوں میں سما جانا، نیند آئی، آنکھوں میں اتری اور 2 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، انسان کو سکون حاصل ہوا، یہ نکاح کا ایک مطلب ہے۔ نکاح کا ایک مطلب یہ بھی علماء نے لکھا ہے
کہ دو الگ الگ چیزوں کا آ کر کے مل کے اکٹھا ہو جانا، گویا کہ یہ اسی آیت کی تشریح اور تفسیر سمجھ لیجئے جو سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 187 ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مرد کا لباس ہیں اور مرد اپنی عورتوں کا لباس ہے۔ لباس انسان کی عزت ہے، اس کی آبرو ہوتی ہے۔ کسی کے کپڑوں کو ہاتھ ڈالو تو وہ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ تو نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کو پروٹیکٹ کرے، اس کی عیوب، اس کی خامیاں اپنے اور دوسروں کے رشتہ داروں کے سامنے نہ بیان کرتا رہے۔ عورت کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے مرد کی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ اس کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ لوگوں کے اندر نکاح کی ترغیب پیدا ہو۔ آج کا ہمارا نوجوان نکاح سے بھاگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شادی شدہ لوگ نکاح کے حوالے سے عجیب عجیب ایک دوسرے کو لطیفے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جس میں اس رشتے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو تم ہنس رہے ہو اس کے اوپر، لیکن سب کانشیس میں آپ نوجوانوں کے کیا ڈال رہے ہو کہ نکاح کروں گا تو یہ ذمہ داریاں ہوں گی، یہ ذمہ داری۔ نکاح سے پہلے میری زندگی جناب بڑی آزاد تھی، میں اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا تھا، اب میں باہر جاتا ہوں تو جناب پیچھے سے فون آ جاتا ہے کہ فلانا دہی بھی لیتے آنا، یہ بھی لیتے آنا۔ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہیں اس سے؟ ذمہ داری نہیں ہے، یہ کرنا نہیں ہے، اس کو لطیفے میں چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کانشیس میں تم عجیب بات ڈال رہے ہو، نکاح کو بوجھ ڈال رہے، بوجھ بنا کے سمجھا رہے ہو تم۔ نکاح کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ درخت کی شاخوں کا اکٹھا مل کر کے سایہ بنا دینا، تو یہ نکاح کی سپیرٹ اور جذبہ ہے، ان چاروں معنی سے یہ جھلکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کوئکلی کچھ ریکمنڈیشنز، کچھ ریکویسٹ، کچھ درخواستیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ان آیات اور احادیث کا خلاصہ سمجھ لیجیے آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں، جوان بچوں، بچیوں، مردوں، عورتوں، جتنے بھی ایجم ہیں، ان کے نکاح کی فکر کو سب سے مقدم رکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچہ بچی جیسے ہی جوان ہو جائیں پلاننگ شروع کریں، بچوں اور بچیوں کا مناسب وقت پر اچھا رشتہ دیکھ کر کے ان کا اللہ کے حوالے کر دیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں بچیوں کی اخلاقی تربیت کریں تاکہ کل کو آپ کا بچہ اچھا خامند اور آپ کی عورت اچھی بیوی ثابت ہو سکے۔ ہم معاشرے کو غیر ذمہ دار مرد اور عورت دے رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نکاح سے بھاگ رہے ہیں، تو اس لیے ان کی اچھی تربیت جو ہے وہ کر کے بھیجیں آپ۔ اور ہمارے معاشرے میں چونکہ غیر ذمہ دار ہم پروڈکٹ مارکیٹ کو دے رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ طلاقیں کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب یقین مانیں، آسان نکاح تحریک میں نے شروع کی 1 سال ہو گیا، میرے پاس اتنی زیادہ پروفائلز ہیں، آخر میں اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اتنی زیادہ پروفائلز ہیں، اکثر و بیشتر یعنی 80% پروفائلز دوسرے نکاح کی اس کے لوگ درخواست کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی پہلے نکاح ٹوٹنے کی کیا وجہ ہے، تو اس میں جو مرد ہے وہ عورت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، عورت مرد کو ذمہ دار قرار دیتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری کا حال ہے۔ چند مشکلات آ جائیں، دونوں نے مل کے سہنی نہیں ہے، برداشت نہیں کرنا، صبر و شکر دونوں میں نہیں ہے۔ ارے میاں، جو رکی ہوئی گھڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی دن میں 2 دفعہ سچ بولتی ہے، اور تم اپنی عورتوں کے اندر خامیاں تلاش کر رہے ہو، عورتیں مردوں کے اندر خامیاں تلاش کرنی شروع کرتی ہیں، وہ تو ہر ایک میں مل جاتی ہیں تمہیں۔ تو اس لیے تربیت، احساس ذمہ داری یہ بڑی ضروری ہے۔ تیسری چیز جو میں نے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ نکاحوں کو غیر شرعی رسومات اور رواجوں سے، مطالبات سے، لڑکے والے جو لڑکی سے مطالبات کرتے ہیں کہ جی اتنا لاکھوں کا جہیز ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، اور لڑکے والے، لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے باپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مجھے بزنس بھی کرائے گا۔ وہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے، تجھے اللہ نے صلاحیت نہیں دے کے بھیجی کہ تو اپنے سسر سے یہ توقع رکھ رہا ہے کہ وہ تجھے بزنس کرائے گا؟ تجھے اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ اسی طرح سے لڑکی والے مطالبات کرتے ہیں۔ 25-30 سال کا نوجوان لڑکا ہے تو اس سے مطالبہ یہ کہ اچھی سوسائٹی میں گھر ہو۔ او بھائی، اچھی سوسائٹی میں گھر کے لیے 30 سال محنت کرنی پڑتی، بابا جی کی کمر جھک جاتی ہے تب جا کے اچھی سوسائٹی میں گھر ملتا ہے، اور تم ایک نوجوان بچے سے یہ توقع رکھ رہے ہو کہ 10 مرلے کا کنال کا گھر لے، پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ جی رہنا اکیلے ہے۔ رہنا اکیلے کیا مطلب؟ بھائی جن والدین نے اس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کی توقعات ہے کہ بڑا ہو کے خدمت کرے گا ہماری۔ اب تم آئی اور تم لے کے اس کو سائڈ پہ ہو جاؤ گی، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اس کے بوڑھے والدین ہیں، ان کی دوائی دارو ہے، ان کا بڑھاپا، اس کا ساتھ اور آسرا کون ہوگا؟ اچھا، یہی عورت جو یہ چاہتی ہے کہ میں خامند کو لے کے سائڈ پہ ہو جاؤں، جب گھر جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی اپنی بیوی کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا، اب یہی عورت اپنے ماں باپ کو دلاسا دے رہی ہوتی ہے
اس کو کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو تم اس کا لاڈ پیار کرتے تھے نا، آج تمہیں چھوڑ کے چلا گیا. بھئی تو نے خود کیا کیا ہے؟ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. خدا کے لیے ہم بچیوں کو ذمہ دار بنائیں. نمبر 4، نکاح کو عام کریں تاکہ زنا مشکل ہو. جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ آپ کے جو بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ غیر ذمہ دار پیدا ہو رہی. 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ شادیاں وقت پر کریں. شادیاں وقت پر کیجئے. میں اپنے ذاتی طور پر آپ کے سامنے رائے رکھ لیتا ہوں کہ بچی کی ایمرجنسی کی عمر 20 سے 22 سال ہے. کوشش کریں کہ اس سے پہلے کر دیں. ڈگری شگری کو بیچ میں نہ آنے دیں. اور لڑکے کی ایمرجنسی کی عمر 24 سے 25 سال ہے. حضور پاک علیہ السلام کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا تھا. اس سے آگے نہ جانے دیں. یہ ایمرجنسی کی عمر ہے. اس کے آگے پھر معاشرہ بہت منافق ہے، بہت منافق ہے. لڑکے والے کہیں کہ جاب والی بھی ہو، ڈگری والی بھی ہو، لاکھوں بھی کماتی ہو، اور جب عمر کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں ہم نے تو کم عمر چاہیے. بھئی کم عمر اتنے لاکھوں سے کہاں سے کما کے لائے گی؟ اسی طرح سے لڑکے کے حوالے سے بھی یہ منافقت جو ہے وہ پائی جاتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے. 6 نمبر پر یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کریں. خدا کے لیے یہ ہاتھ باندھ کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ڈرامے بازی ہم نے بنا رکھی ہے نا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں کرتے. رخصتی کے جتنے بینیفٹس ہوتے ہیں نا جاب کے، وہ سارے لے لیتے ہیں. رخصتی کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیتے ہیں. یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. جاب کے ساتھ جتنے بینیفٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں، رخصتی کا جھوٹا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. اور پھر شیطان بیچ میں کود جاتا ہے، ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں شروع ہوتی ہیں. 5-6 مہینوں کے بعد توڑ شروع ہو جاتا ہے، اینڈ طلاق پر منتج ہوتا ہے. پچھلے سیزن کے اندر، نکاح کا سیزن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں ستمبر اکتوبر سے لے کے جنوری فروری تک ہے. یہ بھی انفارچونیٹ ہے. یقین مانے میں نے 10 نکاح پڑھائے، ان میں سے 6 ایسے تھے جن میں رخصتی نہیں ہو رہی تھی، اور 3 ایسے تھے کہ وہ لڑکی والے مجھے یہ فورس کر رہے تھے کہ آپ اس کے اندر کچھ غلط چیز ہمیں لکھ کے دیں تاکہ ہم لڑکے والوں کے اوپر کلیم کر سکیں. یہ ہوتا ہے بعد میں. نکاح کا اصل مقصد ہے ان کو ذہنی سکون دینا، اور تم نے اس کو دنیا کے مفاد اور مقاصد کے لیے نکاح کو استعمال کر رہے ہیں، نفسیاتی بیمار پیدا کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جو کف ہے نا، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. 25 کے ساتھ 25 سال کی عمر کا، 26 کے ساتھ 26، 27 کے ساتھ 27، اوپر نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے. بھئی تمہیں یہ کس مفتی نے فتویٰ دے دی ہے کہ یہ کف تلاش کرنا فرض ہوتا ہے؟ یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ کف میں ہوا تھا. 15 سال کا فرق تھا. حضرت عائشہ کے ساتھ کف میں ہوا تھا. کس نے تمہیں کہہ دیا کہ کف میں جب تک نہ ملے تب تک نکاح نہ کرو؟ بچی کی عمر ہے، گزرتی جا رہی ہے، اور لڑکا ہے تو ابھی تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہے کہ جی ہم نے تو ہر حال میں کف میں کرنا ہے. تو میرے دوستو، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو ایک کمیونٹی سروس دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو نکاح کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں آسانی کے لیے. ایک آسان نکاح ہم نے نکاح تحریک شروع کی ہے. باہر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پروفائل کا سیمپل بھیجوں گا، آپ اپنا یا اپنے بچے بچی کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ اس پہ بھیجیں گے، اور ساتھ میں جو اگلی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کلیئر کر کے لکھیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی تصویر نہیں مانگتے بالکل بھی. جب آپ کی پروفائل میں کوئی دلچسپی شو کرتا ہے، ہم آپ کی پروفائل ٹیلی گرام کے ایک گروپ کے اندر، کمیونٹی کے اندر لگا دیتے ہیں. اس پہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جتنی پروفائلز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. جس پروفائل میں وہ دلچسپی شو کرتے ہیں وہ ہمیں اس کا نمبر بھیجتے ہیں. ہم آپ کی پروفائل پھر ان کو بھیجیں گے. جب دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی پروفائل میں دلچسپی شو کرتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کا نمبر ان کو بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اللہ کے حوالے، ایک دوسرے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اپنی تصویر کے ذریعے سے جیسے مرضی ایک دوسرے کو مطمئن کریں. تو اس کے بعد ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں، نہ پہلے فیس ہے نہ بعد میں فیس ہے. یہ کمیونٹی سروس ہے جو ہم نے شروع کی ہے. رب العزت آسانی فرمائے. وما علینا الا البلاغ.